میں مجبور ہو گیا ہوں اس لیے بولنے پہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، افسوس، صد افسوس، تعجب ہوتا ہے مجھے اس بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب کے خطا اجتہادی کا قول کرنے پہ کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے۔ اب اس پہ کیا کہا جائے؟ یعنی یہ ظلم نہیں ہے، ظلم عظیم نہیں ہے؟ دلائل بے حساب ختم ہونے میں نہیں آتے، لوگ دیتے ہیں۔ جو ننگی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اب تو حالت یہ ہے کہ سوائے لعنت، کفر، ملعون، کافر، اس سے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ اور اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے کہ ایک عالم دین جس کا سابقہ ٹریک ریکارڈ گواہ ہے کہ اس عالم دین نے ہمیشہ دین متین پہ اپنا نقطہ نظر بڑے دھڑلے کے ساتھ دلائل کی دنیا میں بڑے مہذب انداز سے، اب بھی میں حیران ہوں کہ اتنی ننگی گالیاں ڈاکٹر صاحب کو نکل رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے جواب دے رہے ہیں، کوئی بازاری زبان استعمال نہیں کر رہے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے۔ تو ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اس معاملے میں خطائے اجتہادی کا قول کرنے پہ یہ کفر کے فتوے آ چکے ہیں۔ اب اس کو میں کیا کہوں؟ اب یہ جناب والا، اس کو میں فتویٰ تو خیر، فتوے کا تو بڑا احترام ہے نا، وہ شرعی اوپینین ہوتا ہے، ایک شرعی ڈیسیژن ہوتا ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ مذہبی جادوگروں کی ایک جادو نامہ ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس جادو نامے کا میرے نزدیک صرف ایک علاج ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کو بیٹا مقدس کچھ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، مجید کی بوریوں میں بوسیدہ اوراق پڑے نا، ان میں رکھ دینا۔ اس کا اور کیا علاج ہے؟ اور ظالموں، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، کس طرف جا رہے ہو تم؟ خطا اجتہادی پہ بھی بھلا کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اتنی مخاصمت، اتنی دشمنی، اور اس شخصیت کے بارے میں جس نے توحید کے جھنڈے گاڑے ہیں، ناموس رسالت پہ چوکیداریاں کی ہیں، شان صحابہ اور آل بیت پہ گھنٹوں جس کے لیکچر ہیں، وہ بھلا سیدہ پاک کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ اور رافضیوں کی گود کے پلے ہوئے نیفا ٹیرا جیسے لوگ، اور وہ جو لاہور میں وہ بالا کنٹینر اور پیر جمراتی، یار کیسے کیسے سنیوں نے عجوبے پال رکھے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ عاشق کون اور گستاخ کون ہے؟ یہ ہماری اصلاح کریں گے؟ اور دوسری طرف جناب والا، وہ میں کل دیکھ رہا تھا ایک شیعہ کا مجتہد جناب بنا ہوا ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے کہ 295 کی دفعہ ایڈ کی جائے۔ اب بھی سنیوں کو ان سارے جمعہ 8 دن جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں نا، جو ختم نبوت پہ باہر نہیں نکلتے، جو ناموس رسالت پہ جن کی جونگ نہیں رکھتی، جن کے جناب والا ایک پوری تحریک ممتاز قادری کی شروع ہوئی اس وقت یہ سارے غائب تھے، آج ان کو پار لگ گئے ہیں اور خطا اجتہادی پہ کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ اب وہ جناب والا 295 اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اتنا ٹائم حکومت کو دیتے ہیں 295 کی دفعہ کو ایڈ کیا جائے، وگرنہ ہم جناب والا ادارہ صراط مستقیم جو ڈاکٹر صاحب کا ادارہ ہے اس کا ہم گھراؤ کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے،
میں نے کہا جناب شوق پورا کر لیجئے، ذرا جائیے مرکز اہل سنت کی طرف، سنی آپ کے ساتھ وہ ماتم رچائیں گے نا کہ شام غریباں کی ساری لذت آپ کو بھول جائے گی، سارے مزے آپ کے پھوٹ جائیں گے، سمجھ آ جائے گی یہ متقی پیداوار، یہ جناب صحابہ کو گستاخیوں کے اور گالیوں کے نمبر دینے والے صحابہ کو، یہ متقی پیداوار صحابہ کو گالیوں کے نمبر دینے والے، یہ ہمیں سکھائیں گے کہ اہل بیت کی شان کیا ہوتی ہے؟ اور یہ چند جناب والا جمعہ 8 دن والے یہ جناب پیر طریقت گڑبڑ شریعت یہ آ گئے ہیں جناب، اب جھنڈا اٹھا کے خطا اجتہادی پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، شرم کی بات ہے تمہارے لیے، ڈوب مرو۔ الرضا بالکفر کفر۔ اب اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے فتوے کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے کفر کیا نا، تو ذرا میں اگلے، یہ تو میں آج صرف یہ جو بھونڈا قسم کا فتویٰ ہے نا اس کے لیے میں آیا تھا، آئندہ اللہ کرے میں نہ ہوں، اگر آیا تو یہ آج ناشتہ ہے، لنچ جب میں دوں نا، لنچ کے بعد انشاءاللہ پھر ڈنر دوں گا نا، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ کوئی غیرت حیا کرو، کوئی شرم کرو، کیا کر رہے تم؟ اتنی غیرت ناموس رسالت پہ کھائی ہوتی نا، اتنی غیرت جناب جب ممتاز قادری کا معاملہ چلا تھا اس وقت کھائی ہوتی نا، اتنی غیرت جب ختم نبوت پہ حملے ہو رہے تھے نا اس وقت اتنی غیرت کھائی ہوتی۔ یاد رکھو، سنیو ایک بات میری، اس ملک کے اندر آج کے دور کے سجادہ نشین جب کوئی تحریک چلائے نا تو یقین کر لینا کہ منصوبہ کچھ پیچھے اور ہے، منصوبہ ساز کوئی اور ہیں۔